السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ پارہ نمبر 20، سورۃ القصص، آیت نمبر 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ان پر قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے رب کی جانب سے حق ہے، حقیقت میں تو ہم اس سے پہلے ہی مسلمان یعنی فرما بردار ہو چکے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبارہ دیا جائے گا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو بلائی کے ذریعے دفع کرتے ہیں، اور اس عطا میں سے جو ہم نے انہیں بخشی خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم پر سلامتی ہو۔ ہم جاہلوں کے فکر و عمل کو اپنانا نہیں چاہتے، گویا ان کی برائی کے عوض ہم اپنی اچھائی کیوں چھوڑیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جسے آپ راہ ہدایت پر لانا چاہتے ہیں، اسے راہ ہدایت پر آپ خود نہیں لاتے، بلکہ جسے اللہ چاہتا ہے آپ کے ذریعے راہ ہدایت پر چلا دیتا ہے، اور وہ راہ ہدایت پانے والوں سے خوب واقف ہے۔ اور قدر ناشانس کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی معیت میں ہدایت کی پیروی کر لیں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا ہم نے انہیں اس امن والے حرم شہر مکہ جو آپ ہی کا وطن ہے میں نہیں بسایا، جہاں ہماری طرف سے رزق کے طور پر دنیا کی ہر سمت سے ہر جنس کے پھل پہنچائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ یہ سب کچھ کس کے صدقے سے ہو رہا ہے۔ اور ہم نے کتنی ہی ایسی بستیوں کو برباد کر ڈالا جو اپنی خوشحال معیشت پر غرور ناشکری کر رہی تھی، تو یہ ان کے تباہ شدہ مکانات ہیں جو ان کے بعد کبھی آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور آخرکار ہم ہی وارث و مالک ہیں۔ اور آپ کا رب بستیوں کو تباہ کرنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے بڑے مرکزی شہر میں پیغمبر بھیج دے جو ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں مگر اس حال میں کہ وہاں کے مکین ظالم ہوں۔ اور جو چیز بھی تمہیں عطا کی گئی ہے سو وہ دینوی زندگی کا سامان اور اس کی رونق و زینت ہے، مگر جو چیز ابھی اللہ کے پاس ہے وہ اس سے زیادہ بہتر اور دائمی ہے۔ کیا تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے؟ کیا وہ شخص جس سے ہم نے کوئی آخرت کا اچھا وعدہ فرمایا ہو پھر وہ اسے پانے والا ہو جائے؟ اس بد نصیب کی مثل ہو سکتا ہے جسے ہم نے دینوی زندگی کے سامان سے نوازا ہو، پھر وہ کفران نعمت کے باعث روز قیامت عذاب کے لیے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو جائے۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا تو فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم معبود خیال کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ جن پر عذاب کا فرمان ثابت ہو چکا کہیں گے اے ہمارے رب، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، ہم نے انہیں اس طرح گمراہ کیا تھا جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے۔ ہم ان سے بیزاری ظاہر کرتے ہوئے تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور وہ در حقیقت ہماری پرستش نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کے پجاری تھے۔ اور ان سے کہا جائے گا تم اپنے خود ساختہ شریکوں کو بلاؤ، سو وہ انہیں پکاریں گے، پس وہ شریک انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور وہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے، کاش وہ دنیا میں راہ ہدایت پا چکے ہوتے۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا تو وہ فرمائے گا تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا؟ تو ان پر اس دن خبریں پوشیدہ ہو جائیں گی، سو وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے، لیکن جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو وہ یقیناً وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نبوت اور حق کے شفاعت سے نوازنے کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ ان منکر اور مشرک لوگوں کو اس امر میں کوئی مرضی اور اختیار حاصل نہیں ہے، اللہ پاک ہے اور بالا تر ہے ان باطل معبودوں سے جنہیں وہ اللہ کا شریک گردانتے ہیں۔
اور آپ کا رب ان تمام باتوں کو جانتا ہے جو ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ آشکار کرتے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا اور آخرت میں ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور حقیقی حکم و فرمان روائی بھی اسی کی ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فرما دیجئے ذرا اتنا بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے اوپر روز قیامت تک ہمیشہ رات طاری فرما دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم یہ باتیں سنتے نہیں ہو؟ فرما دیجئے ذرا یہ بھی بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے اوپر روز قیامت تک ہمیشہ دن طاری فرما دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں رات لا دے کہ تم اس میں آرام کر سکو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل روزی تلاش کر سکو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا تو ارشاد فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم معبود خیال کرتے تھے، اور ہم ہر امت سے ایک گواہ نکالیں گے۔ پھر ہم کفار سے کہیں گے کہ تم اپنی دلیل لاؤ، تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ ہی کی ہے، اور ان سے وہ سب باتیں جاتی رہیں گی جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے لوگوں پر سرکشی کی، اور ہم نے اس قدر خزانے عطا کیے تھے کہ اس کی کنجیاں اٹھانا ایک بڑی طاقتور جماعت کو دشوار ہوتا تھا، جبکہ اس کی قوم نے اس سے کہا تو خوشی کے مارے غرور نہ کر، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور تو اس دولت میں سے جو اللہ نے تجھے دے رکھی ہے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے بھی اپنا حصہ نہ بھول، اور تو لوگوں سے ویسا ہی احسان کر جیسا احسان اللہ نے تجھ سے فرمایا ہے، اور ملک میں ظلم و ارتکاز اور استحال کی صورت میں فساد انگیزی کی راہیں تلاش نہ کر، بے شک اللہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وہ کہنے لگا میں یہ مال معاشرے اور عوام پر کیوں خرچ کروں؟ مجھے تو یہ مال صرف اس علم و ہنر کی بنا پر دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے۔ کیا اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اللہ نے واقعتاً اس سے پہلے بہت سی ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا جو طاقت میں اس سے کہیں زیادہ سخت تھیں، اور مال و دولت اور افرادی قوت کے جمع کرنے میں کہیں زیادہ آگے تھیں، اور بوقت ہلاکت مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں مزید تحقیق یا کوئی عذر اور سبب نہیں پوچھا جائے گا۔ پھر وہ اپنی قوم کے سامنے پوری زینت و آرائش کی حالت میں نکلا۔ اس کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر وہ لوگ بول اٹھے جو دنوی زندگی کے خواہش مند تھے، کاش ہمارے لیے بھی ایسا مال و متاع ہوتا جیسا قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بڑے نصیب والا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جنہیں علم و حق دیا گیا تھا بول اٹھے تم پر افسوس ہے، اللہ کا ثواب اس شخص کے لیے اس دولت و زینت سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لایا ہو اور نیک عمل کرتا ہو، مگر یہ اجر و ثواب صبر کرنے والوں کے سوا کسی کو عطا نہیں کیا جائے گا۔ پھر ہم نے اس قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دنسا دیا، سو اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی بھی جماعت ایسی نہ تھی جو عذاب سے بچانے میں اس کی مدد کر سکتی، اور نہ وہ خود ہی عذاب کو روک سکا۔ اور جو لوگ کل اس کے مقام و مرتبہ کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے کتنا عجیب ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرماتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ فرمایا ہوتا تو ہمیں بھی دنسا دیتا۔ ہائے تو عجب ہے، اب معلوم ہوا کہ کافر نجات نہیں پا سکتے۔ یہ وہ آخرت کا گھر ہے جسے ہم نے ایسے لوگوں کے لیے بنایا ہے جو نہ تو زمین میں سرکشی تکبر چاہتے ہیں اور نہ فساد و انگیزی، اور نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو برے کام کرنے والوں کو کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس قدر جو وہ کرتے رہے تھے۔ بے شک جس رب نے آپ پر قرآن کی تبلیغ و اقامت کو فرض کیا ہے، یقیناً وہ آپ کو اور آپ کی چاہت کے مطابق لوٹنے کی جگہ مکہ یا آخرت کی طرف فتح و کامیابی کے ساتھ واپس لے جانے والا ہے۔
فرما دیجئے میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا اور اسے بھی جو صحیح گمراہی میں ہے۔ اور تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت محمدی کو خطاب ہے، اس بات کی کہ امید نہ رکھتے تھے کہ تم پر یہ کتاب اتاری جائے گی مگر یہ تمہارے رب کی رحمت سے اتری ہے، پس تم ہرگز کافروں کی مددگار نہ بننا۔ اور وہ کفار تمہیں ہرگز اللہ کی آیتوں کی تعمیل و تبلیغ سے باز نہ رکھیں اس کے بعد کہ وہ تمہاری طرف اتاری جا چکی ہیں، اور تم لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہو اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہونا، اور تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خود ساختہ معبود کو نہ پوجا کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، حکم اسی کا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ العنکبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف ان کے اتنا کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے، سو یقیناً اللہ ان لوگوں کو ضرور آزمائش کے ذریعے نمایاں فرما دے گا جو دعویٰ ایمان میں سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی ضرور ظاہر کر دے گا۔ کیا جو لوگ برے کام کرتے ہیں یہ گمان کیے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے قابو سے باہر نکل جائیں گے؟ کیا ہی برا ہے جو وہ اپنے ذہنوں میں فیصلہ کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ جو شخص راہ حق میں جدوجہد کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے تگ و دو کرتا ہے، بے شک اللہ تمام جہانوں کی طاعتوں، کوششوں اور مجاہدوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ہم ان کی ساری خطائیں ان کے نامہ اعمال سے مٹا دیں گے، اور ہم یقیناً انہیں اس سے بہتر جزا عطا فرما دیں گے جو عمل وہ فی الواقع کرتے رہے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین سے نیک سلوک کا حکم فرمایا، اور اگر وہ تجھ پر یہ کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کی اطاعت مت کر، میری ہی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، سو میں تمہیں ان کاموں سے آگاہ کر دوں گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ہم انہیں ضرور نیکوکاروں کے گروہ میں داخل فرما دیں گے۔ اور لوگوں میں ایسے شخص بھی ہوتے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی مانند قرار دیتے ہیں، اور اگر آپ کے رب کی جانب سے کوئی مدد آ پہنچتی ہے تو وہ یقیناً یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے، کیا اللہ ان باتوں کو نہیں جانتا جو جہاں والوں کے سینے میں پوشیدہ ہیں؟ اور اللہ ضرور ایسے لوگوں کو ممتاز فرما دے گا جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں، اور منافقوں کو بھی ضرور ظاہر کر دے گا۔ اور کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہماری راہ کی پیروی کرو اور ہم تمہاری خطاؤں کے بوجھ کو اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ وہ یقیناً اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی دوسرے بوجھ بھی اپنے اوپر لادے ہوں گے، اور ان سے روز قیامت ان بہتانوں کی ضرور پرستش کی جائے گی جو وہ گڑا کرتے تھے۔ اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 سال رہے، پھر ان لوگوں کو طوفان نے آ پکڑا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ہمراہ کشتی والوں کو نجات بخشی، اور ہم نے اس کشتی اور واقعہ کو تمام جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم حقیقت کو جانتے ہو۔ تم تو اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کرتے ہو اور محض جھوٹ گڑھتے ہو، بے شک تم اللہ کے سوا جن کی پوجا کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں۔
پس تم اللہ کی بارگاہ سے رزق طلب کیا کرو اور اسی کی عبادت کیا کرو اور اسی کا شکر بجا لایا کرو، تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم نے میری باتوں کو جھٹلایا تو یقیناً تم سے پہلے بھی کئی امتیں حق کو جھٹلا چکی ہیں اور رسول پر واضح طریق سے احکام پہنچا دینے کے سوا کچھ لازم نہیں ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی غور نہیں کیا کہ اللہ کس طرح تخلیق کی ابتدا فرماتا ہے، پھر اسی طرح اس کا اعادہ فرماتا ہے؟ بے شک یہ کام اللہ پر آسان ہے۔ فرما دیجئے تم زمین میں کائناتی زندگی کے مطالعہ کے لیے چلو پھرو، پھر دیکھو، یعنی غور و تحقیق کرو کہ اس نے مخلوق کی زندگی کی ابتدا کیسے فرمائی، پھر وہ دوسری زندگی کو کس طرح اٹھا کر ارتقاء کے مراحل سے گزارتا ہوا نشوونما دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے رحم فرماتا ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اور نہ تم اللہ کو زمین پر عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اور نہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، وہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے اور انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سو قوم ابراہیم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے تم اسے قتل کر ڈالو یا اسے جلا دو۔ پھر اللہ نے اسے نمرود کی آگ سے نجات بخشی۔ بے شک اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا پس تم نے تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا ہے، محض دنیاوی زندگی میں آپس کی دوستی کی خاطر، پھر روز قیامت تم میں سے ہر ایک دوسرے کی دوستی کا انکار کر دے گا اور تم میں سے ہر ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا، تو تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ پھر لوط علیہ السلام نے ان پر یعنی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام بیٹا اور پوتا عطا فرمائے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت اور کتاب مقرر فرما دی، اور ہم نے انہیں دنیا میں ہی ان کا صلہ عطا فرما دیا، اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اور لوط علیہ السلام کو یاد کریں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک تم بری بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، اقوام عالم میں سے کسی ایک قوم نے بھی اس بے حیائی میں تم سے پہل نہیں کی۔ کیا تم شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو اور ڈاکہ زنی کرتے ہو اور اپنی بھری مجلس میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کا جواب بھی اس کے سوا کچھ نہ تھا، کہنے لگے تم ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ لوط علیہ السلام نے عرض کیا اے رب تو فساد و انگیزی کرنے والی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم اس بستی کے مکینوں کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ یہاں کے باشندے ظالم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس بستی میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں، جو اس میں رہتے ہیں، ہم لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی عورت کے ضرور بچا لیں گے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کے آنے سے رنجیدہ ہوئے اور ان کے ارادہ عذاب کے باعث نڈال سے ہو گئے، اور فرشتوں نے کہا آپ نہ خوف زدہ ہوں اور نہ غم زدہ ہوں، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں، سوائے آپ کی عورت کے وہ عذاب کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ بے شک ہم اس بستی کے باشندوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے، اور بے شک ہم نے اس بستی سے ویران مکانوں کو ایک واضح نشانی کے طور پر عقل مند لوگوں کے لیے برقرار رکھا، اور مدین کی طرف ان کے قومی بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ سو انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور یوم آخرت کی امید رکھو
اور زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے پھرو۔ تو انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا ڈالا، پس انہیں بھی زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا۔ سو انہوں نے صبح اس حال میں کی کہ اپنے گھروں میں اوندے منہ مردہ پڑے تھے۔ اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور بے شک ان کے کچھ تباہ شدہ مکانات تمہارے لیے بطور عبرت ظاہر ہو چکے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال بد ان کے لیے خوشنما بنا دیے تھے اور انہیں حق کی راہ سے پھیر دیا تھا، حالانکہ وہ بینا دانا تھے۔ اور ہم نے قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کیا، اور بے شک موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، تو انہوں نے ملک میں غرور سرکشی کی اور وہ ہماری گرفت سے آگے بڑھ جانے والے نہ تھے۔ سو ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کے باعث پکڑ لیا، اور ان میں سے وہ طبقہ بھی تھا جس پر ہم نے پتھر برسانے والی آندھی بھیجی، اور ان میں سے وہ طبقہ بھی تھا جسے دہشت ناک آواز نے آ پکڑا، اور ان میں سے وہ طبقہ بھی تھا جسے ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور ان میں سے ایک وہ طبقہ بھی تھا جسے ہم نے غرق کر دیا۔ اور ہرگز ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرے، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ایسے کافر لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں یعنی بتوں کو کارساز بنا لیا ہے، مکڑی کی داستان جیسی ہے جس نے اپنے لیے جالے کا گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں سے زیادہ کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش وہ لوگ یہ بات جانتے ہوتے، بے شک اللہ ان بتوں کی حقیقت کو جانتا ہے جن کی بھی وہ اس کے سوا پوجا کرتے ہیں، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہیں، ہم انہیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور انہیں اہل علم کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو درست تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، بے شک اس تخلیق میں اہل ایمان کے لیے اس کی وحدانیت اور قدرت کی نشانی ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ، ہمارا 20واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو، سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو ایمان پر استقامت دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔